معراج شریف کا جو عظیم معجزہ ہے، ایک عظیم شان ہے، ایک رتبہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث متواترہ میں، احادیث مشہورہ میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ تو ایمان والا تو اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا، مانے گا۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی یہ سوال آئے کہ یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اتنی جلدی سارا سفر ہو جائے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ معراج شریف سب سے پہلے تو ایک قرآنی واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے جی، اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو معراج کا مطلق انکار کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جی، اور جہاں تک بات ہے سمجھ نہ آنے کی، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس زمانے میں، اس دور میں معراج شریف کو ماننا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے صحیح، کمپیریٹیولی۔ آپ سے 200 سال پیچھے چلے جائیں صحیح، تو ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن جو آج کل حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو چیزیں اب ہو گئی ہیں، جو فریکوینسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ٹریولنگ سہولیات ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو اسپیڈ نظر آ رہی ہے انسان کی، اور جو دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پر ہو، گلوبلی آپ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں اس وقت۔ تو جب دنیا اتنی چھوٹی سی ہو کر رہ گئی ہے، تو جس رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی ہے، واہ، وہ رب کریم کس قدر بڑا قادر ہے، ہر مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہی ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ واہ، عشق جو ہے یعنی ماننا اور اپنے قلب کو مطمئن رکھنا اس پر کہ جو اللہ رسول نے بیان کیا وہ حق ہے، واہ، اور اس میں میری عقل میں فطور ہے اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح، اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عادتاً محال ہوتا ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے یوں کہ ہر عام آدمی کر لے، اور سمجھا اسے یوں ہی جا سکتا ہے کہ نبی نے کیا تو یہ ہے، جب ہے تو ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ قرآن پاک سورہ جی، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے جو معراج شریف کو بیان کیا وہ اسی طرح کیا نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب نے سیر کی، بلکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کریں گے، تو اس کو اور آسان کر دیا تاکہ کسی طرح کا کوئی خلل ہی نہ رہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، ہاں، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی۔ جی، تو سیر کروانے والا کون ہے اس کی طرف دیکھا جائے، واہ، مسلمان کے لیے تو کوئی اشکال اور کسی قسم کا سوال باقی ہی نہیں رہتا۔ اور دیکھیں تو ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ ٹریول کروایا، یہ سیر کروائی، اور وہ کس طرح سے ہوئی جب ایک انسان چھوٹی سی عقل رکھنے والا خالق کی دی ہوئی عقل سے اتنا زبردست ہو چکا ہے اس وقت دنیا میں اپنے سروائیور کے لیے، وہ کیا کیا نہیں کر رہا ہے، وہ جی، خالق کیا نہیں کر سکتا، اللہ اللہ پاک کیا نہیں واہ کر جی واہ، سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہی مدنی پھول ہم گھوم پھر کے بار بار عرض کریں گے جی، کہ عقل کی بنیاد پر نہ تولیں اس کو، جی، عقل کے حساب سے سمجھے ہی نہیں۔ لاجک بہت ہے، دلائل بہت ہے، صحیح، اور بہت سارے جوابات تو ہیں یقیناً، جی، لیکن بنیادی طور پر آپ اس واقعے اور اس ایمان کو ایمانی بنیاد پر ہی رکھیں، واہ، واہ، اور اس کو واہ، سمجھیں کہ یہ عشق اور ایمان والی بات ہے، کیا یہ بات! عقل اور دماغ سے سوچنے والا کام ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو صدیق اکبر کا فیضان چاہیے، فیضان چاہیے، صحیح بات۔ جس کو مان کر جناب ابو بکر کیا بن گئے؟ صدیق اکبر بن گئے، اور انکار کر کے ابو جہل مزید جہالت میں اضافے کر گئے، تو بندہ اپنا حساب لگا لے کہ اس نے اپنا شمار جو ہے وہ کن کے ساتھ کروانا ہے، کن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ملنا ہے۔